عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، وہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور وہ اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، اس لیے کہا کہ جو بھی نیک عمل کر کے آئے گا، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، ایمان اور یقین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، مزیدار زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، دنیا اس کی اچھائیوں سے کٹے گی، دنیا اس کی جو ہے کیا نام ہے ہرا بھرا سرسبز و شاداب سکون اور چین والی ہوگی۔ چین، سکون، تھوڑی چیزوں میں برکتیں ڈال دی جائیں گی۔ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی، خوشحالی والی زندگی، تھوڑی سی کمائی ہوگی لیکن اسی میں اللہ برکتیں ڈال دے گا، لوگ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے، اتنے اولادیں ہیں۔ ایک جگہ ہم گئے، چھوٹی سی دکان گھڑی بنانے کی ان کی تھی، گھڑی مرمت کرتے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا چونکہ اب گھڑی پہننے کا بھی رواج دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا، موبائل نے سب کو ختم کر دیا۔ گھڑی بنانے کا ریپائرنگ کا کام چھوٹے سے مارکیٹ میں چھوٹی سی دکان لے کر کے رہتے تھے، ان کے 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں، ہاں 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں، مکان بھی اپنا نہیں، مکان بھی کرائے کا، اور وہ بھی شہر کا مکان، شہر کے مکان میں کرایہ میں رہنے والے، لیکن اسی چھوٹی سی دکان سے اللہ کا فضل ہے کہ سب کچھ چل رہا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پیچھے کہیں سے کچھ اور آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ہم سے بہت زیادہ قربت ہو گئی، کیونکہ حضرت کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے جماعت میں، حضرت محمد افتخار صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ غریق رحمت کرے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرماوے۔ کہا ان کے ساتھ گئے تھے، وہ بھی تھے، قربت ہو گئی۔ تو اب قربت کے بعد ہم نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ جو دیکھا آپ نے، بس وہی اور نہیں، کہ سب لوگ دنگ ہیں کہ اتنی چھوٹی سی دکان پر اتنا بڑا اہل و عیال خاندان اور ساری چیزیں کہاں اللہ ہی پورا کر رہا ہے۔ مزے کی زندگی ہے، دعوت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، جہاں جانا ہوا ہاں کون جائیں گے تو ہاں ہم تیار ہیں، کون جائیں گے ہم تیار ہیں، دلی مرکز کا تقاضا ہے وہاں جانا ہے، کل ہند مشورہ میں ہم تیار ہیں، صوبے کے مشورے میں ہم تیار ہیں، زون کے مشورے میں ہم تیار ہیں، کہیں بھیجنے کی بات آئی ہم تیار ہیں۔ پہلے اپنے آگے خود اپنے کو پیش کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالی تھوڑی کمائیوں پر ساری چیزیں پورا کرتے چلا جا رہا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی۔ ہاں چٹنی اور روٹی بھی کھائے گا تو کھانے میں اس کو مزہ ملے گا۔ جو مرغ مسلم اور قورمہ اور قلیہ اور جو ہے گھی کا پراٹھا کا اس میں جو مزہ نہیں، وہ اس کو چٹنی اور روٹی میں مزہ ملے گا۔ پاکیزہ زندگی اللہ عطا فرمائے گا، چین والی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کیے ہوئے عملوں کا ہم بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بہتر بدلہ کیا ہوگا؟
احسن عمل اور احسن بدلہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہا اللہ نے خود بیان فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جو نقل کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قول اللہ کی ہے، بات اللہ کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھا ہوں، ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھا ہوں وہاں جنت میں، ما لا عین رأت، جس کو کسی کے آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، کس کو کسی کے کان نے کبھی نہیں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے خیال اور تصور میں، دماغ میں اس کے یہ بات بھی کبھی نہیں آئی ہوگی، اس کے سوچ میں بھی کہ وہ کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ فرما دیا تم نے وہ نعمت کو دیکھا نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن سنتے ہیں۔ کوئی حاجی صاحب حج کر کے آئے اور بتایا کہ ارے کیا بتاویں، طائف میں ایک پھل ملا، نہ سیب ہی تھا اور نہ سنترا تھا، واجب طرح کا پھل تھا، کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا نہ کھایا تھا، اور اتنا میٹھا اور اتنا اچھا، اور کیا ہے، کیا اس کا نام بتایا؟ کہا ہم نے تو سن لیا کہ وہاں ایک ایسا پھل ہوتا ہے طائف میں یا مدینے میں اور مکے میں، یا یہ آسٹریلین پھل ہے، یہ آسٹریلیا سے آیا ہے، یہ امریکن پھل ہے، یہ امریکہ سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے۔ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ اللہ نے اس کی بھی نفی کر دیا کہ تمہیں وہ نعمتیں جو وہاں ہم دیں گے نا تو اس کے بارے میں کبھی تم سنے بھی نہیں ہوگے، سنا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہم دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، لیکن خیال میں، دماغ میں، سوچ میں وہ بات گزرتی ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، خیال میں گزرتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل پر، اس کے سوچ اور خیال میں، اس کے تصور میں بھی وہ بات نہیں آئی ہوگی جو چیزیں ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تیار کیا ہے وَأُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جس کی خبر کسی نبی، کسی ولی کو، کسی نبی کو، یہاں تک کہ کسی فرشتہ تک کو بھی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے اتنے قریب، مقربین فرشتوں میں ان کا نام ہے، وحی کے لانے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے والے ہیں، لیکن ان کو بھی خبر نہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہوں گی جو اللہ نے جنتیوں کے لیے بنا کر کے تیار کر رکھا ہے۔ جو چیزیں ہم سنتے ہیں وہاں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، ایسی ایسی نہریں ہوں گی، ایسے ایسے حالات
ہوں گے؟ کہا یہ تو وہ ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں یا دماغ میں بات آ سکتی ہے یا جس کو ہم دیکھیں۔ یہ تو وہ تذکرہ ہے کہ ایسی مسحریاں ہوں گی، ایسے ایسے پینے کی چیزیں ہوں گی، شراباً طہورا لایا جائے گا، فرشتے اس کو پیکنگ والا شراب پلائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کا رب ہی اس کو شراب پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ جو ہے ان کا رب ہی ان کو شراب پلائے گا۔ کیا مزہ آئے گا! اللہ شراب پلائے گا، اللہ جنتیوں سے پوچھنے آئے گا، خیر خبر لینے آئے گا، اور اللہ کے اپنا دیدار کرائے گا، اور اللہ پوچھے گا اے جنتیوں کیا تم جو ہے مجھ سے خوش ہو؟ تم لوگ خوش ہو؟ چلبل کرا رہے سنتے دیکھیے ایک کو گھنٹہ نہیں بولا تو جنتی کہیں گے اے اللہ کیوں نہ خوش ہوں؟ آپ نے تو ہمیں ساری چیزیں عطا فرما دی ہیں، تو ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ اللہ فرمائے گا کہ اے جنتیوں اس سے بڑی خوشی کی چیز تمہیں بتاؤں، اس سے بڑی خوشی کی چیز تمہیں بتاؤں؟ کہ اللہ ضرور بتائیں۔ کہ اس سے بڑی خوشی کی چیز یہ ہے کہ میں بھی تم لوگوں سے خوش ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں کبھی تم سے ناراض اب نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ میں خوش رہوں گا اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو ہی خبر ہے وہ چیزیں کیا ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کہ اللہ کے یہاں کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے جنت میں چلا جائے گا، یہ فلاں ہے جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ کہا نبی کا بیٹا جہنم میں چلا گیا، نبیوں کی بیویاں جہنم میں چلی گئی، نبی کا اپنا باپ جہنم میں چلا گیا۔ کہا اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، حکم ہوا کہ اپنے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کر لیجئے، جو نہ ماننے والے ہیں، جو ایمان نہ لانے والے ہیں، جو آپ کو اللہ کو بڑا نہیں ماننے والے ہیں، جو اللہ کو تسلیم و قبول نہیں کرنے والے ہیں، کہا ہم سب کو غرق کریں گے پانی میں، جو ہے یہ سب سب طوفان میں غرق ہو جائیں گے، آپ سب ماننے والوں کو بیٹھا لیجیے۔ نوح علیہ السلام سب کو اپنے کشتی پہ سوار کر لیے۔ لاؤ جب پانی آنے لگا، ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنعان، کہا وہ بات نہیں مانا، کشتی پہ نہیں آیا۔ باپ نے آواز دیا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کشتی پہ سوار ہو جاؤ، انکار کرنے والوں کے ساتھ مت ہو۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے ساتھ تم مت ہو۔ لیکن بیٹے نے اب جواب دیا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ابا آپ ہم کو پانی سے ڈراتے ہیں نا، ہم پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ ہم کو پانی سے بچا دے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کہنے لگے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بیٹے آج کے دن کوئی بچانے والا، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم فرما دے۔
اللہ جس پر رحم فرمائے گا، اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچ سکے گا، باقی کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک طوفان آیا، پانی کا ایک موج اٹھا اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ جب بیٹا غرق ہو گیا، باپ نے دیکھا کہ بیٹا تو غرق ہو گیا، اب اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کا حشر تو انہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن باپ باپ ہوتا ہے، باپ کے اندر شفقت پدری ہوتی ہے، چاہے اولاد جتنی تکلیفیں پہنچا دے، اولاد چاہے جتنا باپ کو تکلیف دے دے، لیکن جب وقت آتا ہے تو یہی باپ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتا ہے، چاہے جتنا نافرمان ہو، لیکن باپ کے اندر ایک شفقت ہوتی ہے، باپ کے اندر ایک محبت ہوتی ہے، شفقت پدری غالب آئی اور نوح علیہ السلام اللہ سے درخواست کرنے لگے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے مانگا اللہ سے، اے اللہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اور آپ کا وعدہ بالکل حق ہے، سچ ہے، آپ تو بہترین صاف کرنے والے ہیں، یعنی میرے بیٹے کو آپ بچا لیجیے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ آواز آئی، اللہ نے جواب دیا، اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا پشت کی اولاد تو ضرور ہے، تیرے پیٹ سے نکل کر کے تو ضرور آیا ہے، تمہاری صلبی اولاد تو ضرور ہے، لیکن یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ تیرا اہل تو وہ ہے جو تیری مانے اور تیرے اللہ کی مانے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس نے جو ہے نیک عمل کیا ہی نہیں، فلا تسألنی ما لیس، آپ ایسی چیزوں کا سوال ہرگز مت کیا کیجئے۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم، آپ ایسی چیز مجھ سے سوال مت کیجئے جس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اے نوح میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، آپ ایسی چیزوں کا انی اعظک، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی چیزوں کا سوال کر کے ان تکون من الجاہلین، آپ جاہلین میں سے نہ ہو جائیں، آپ کا نام جاہلین میں سے نہ ہو۔ جب نوح علیہ السلام کو جب یہ تنبیہ ملی تو اب نوح علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ کہنے لگے اے اللہ، اے میرے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، رب انی اعوذ بک، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی به علم، ایسی چیزوں کا میں سوال کر بیٹھا ہوں جس کا میرے پاس علم نہیں، اور اے اللہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں اور آپ ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو بڑا گھاٹا والے، بڑے خسارہ والے ہو جائیں گے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن اللہ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ نبی کا بیٹا ہو کر جہنم میں چلا گیا۔ اے نوح، آپ نے جو درخواست کیا ہے یہ غلطی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام جاہلین میں سے نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو سمجھا رہے ہیں، خوب سمجھایا، خوب دعوت دیا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يبصر لم تعبد اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا، آپ ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہیں، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع، جو نہ سنتا ہے، ولا يبصر، اور نہ دیکھتا ہے، ولا يغني عنك شيئا، اور جو نہ آپ کا کچھ کام ہی آ سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا، میرے پاس وہ علم ہے، اللہ نے جو باتیں مجھے بتلائی ہیں، ما لم یاتک، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، آپ کو وہ معلومات نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، میرے پیچھے پیچھے آئیں، ہماری بات کو مان لیں، مجھے اللہ نے بتلایا ہے، آپ میری بات کو مان لیں۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں آپ کو سیدھی راہ لے چلوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا، مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ شیطان کا دوست نہ بن جائیں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، اس کی نہ مانیں، اگر ایسا کریں گے فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو پھر آپ شیطان کا دوست، اس کا ساتھی بن جائیں گے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اے میرے ابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ عذاب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے آپ کے اوپر، ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ کی طرف سے کوئی رحمان کا عذاب نہ آ جائے، آپ اس کے گرفت میں نہ آ جائیں، پھر تو آپ شیطان کا ساتھی بن جائیں۔ یہاں تک کہ سمجھاتے رہے، جب نہیں پوری بات سمجھا لیے، باپ نے بات نہیں مانا آذر نے، اور الٹا کہا، الٹا کیا کہا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم، تم مجھ کو میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اس سے الگ ہو جائیں، اس سے جدا ہو جائیں؟ سنو، لئن لم تنتہی، اگر تم بعد نہیں آؤ گے نا، لأرجمنک، ہم تو پتھر پھینک پھینک کے ماریں گے، پتھرائیں گے تم کو، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا دور ہو جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے الگ ہو جاؤ، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اب باپ نے جب دیکھا، یہ ابراہیم السلام نے دیکھا کہ باپ کی یہ حالت ہے، تو سلام کرتے ہوئے نکل گئے، نبی کا باپ ہو کر جہنم میں چلا گیا۔
اللہ نے 4 عورتوں کا تذکرہ ایک جگہ کیا ہے. 2 عورتیں وہ ہیں جو نبی کے ساتھ رہنے والی نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن ایمان اور اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح رخ پہ اپنی گاڑی زندگی کے نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئیں. اور 2 عورتیں وہ ہیں جو کفر کے ماحول میں رہ کر اپنے ایمان پر جمی ہیں، تو اللہ نے دونوں کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.